ذرا تو نہیں بول رہا ہے اچھی چائے بنا کے لایا چلے گا. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. کیا صاحب تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں من اراد صفاء قلبی فلیؤثر اللہ علی شہوتی. جس آدمی کو اپنے دل کی صفائی مطلوب ہے، جس آدمی کو اپنے دل کی صفائی مطلوب ہے تو اس کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی کو پریفرنس دے اپنی شہوت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پریفر کرے اپنی شہوت کے اوپر، تو دل خود بخود صاف ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو افضلیت دے اپنی شہوت کے اوپر. تو یہ پورا قاعدہ کلیہ ہو گیا اگر دل کی صفائی چاہتے ہیں. تو اس مطلب یہ ہوا شہوت پرستی سے پھر دل گندا کے گندا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آج کل دنیا میں اکثر لوگوں کا دل گندا ہے کیونکہ شہوت پرستی کا بازار گرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کو کوئی فالو نہیں کرتا ہے. اگر کوئی کرتا بھی ہے، چند لوگ جو کرتے بھی ہیں وہ اپنی شہوت پرستی کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. مطلب ایک طرف شہوت پرستی چل رہی ہے اور کہیں کہیں اللہ کے احکام پر عمل بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے ابھی جو میں نے دوسری رکعت میں آیت پڑھی تھی تو اس وقت ایک بات ذہن میں آئی پڑھتے وقت، تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب یہاں پہ محبت کی بات ہو رہی ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں تمہاری جو دولت ہے اور تمہاری جو اولاد ہے وہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک، لیکن جس نے ایسا کر لیا، مطلب جس کی مال و دولت نے اور اولاد نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ تو بہت نقصان ہیں. اب اس میں بات جو معلوم ہوئی کہ یہاں پر تعلق ہے محبت کا. یہاں پہ جو چیز محذوف ہے اس آیت میں، جو چھپی ہوئی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے محبت. کہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں ہی انسان سب کچھ کرتا ہے. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، دو چیزیں اصل، باقی جا طلبی وغیرہ اس کے نیچے آتی. تو اصل دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی اپنے لیے جہنم خریدتا ہے. ایک ہے دولت کی محبت اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حد سے بڑی ہوئی اولاد کی محبت. تو ان دونوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خاسرون ہوتا ہے، نقصان کر دیتا ہے. اپنا دنیا کی میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی. تو محبت جو ہے وہ دولت کی نہیں ہونی چاہیے صاحب. اور اولاد کی محبت تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی سب سے محبت کرو، لیکن اس کی بھی حد ہے. یہ جو ہے نا شہوت، کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو جو چاہتا ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو شہوت پرستی پر ترجیح دے. تو اس میں یہ محبت کی بات، اللہ تعالیٰ کی محبت لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، یہ یاد رکھیں. اولاد اور دولت کی محبت جو ہے وہ حد سے نہ بڑھے. اولاد کا تو یہ ہے کہ بھئی اولاد کی محبت کا تو اللہ نے حکم دیا ہے
کہ بھائی محبت کا، دولت کی تو محبت کا کہیں حکم ہی نہیں ہے، دولت کی محبت کا کہیں حکم نہیں تھا، اولاد کی محبت تو نہیں، لیکن اولاد کی محبت بھی ایک لائن اندر میں ڈرا کر دی ہے، لیکن دولت کی جو محبت ہے وہ تو ایسی ہے کہ ایک تھوڑا سخت بات ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کسی صحابی کا قول ہے، پتہ نہیں کس کا قول ہے یاد، لیکن الفاظ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ الدنیا جیفا وعلیہا کلالیب، انہوں نے کہا دنیا کی مثال تو ایک مردار جسم کی ہے، ایسا مردار جسم جو جیفا ہے، جیفا کہتے ہیں اس میں بدبو آ رہی ہے، سڑ گیا ہے، تو مردار جسم جو سڑ گیا ہے، اب سڑے ہوئے مردار جسم کے اوپر کوئی کھاتا نہیں ہے، صرف کتے کھاتے ہیں، دیکھیں نا کتے جو ہیں وہ مردار جسم کو نوچتے ہیں، تو ایسی جو آدمی حرام کھاتا ہے یا دنیا سے بہت محبت کرتا ہے، سمجھے، تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے اور کیا کھا رہا ہے، آپ نا، تو محبت جو ہے وہ سامنے نکالنی ہے، ضرورت ہے تو وہ ہے اپنے یہاں، لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے، جو کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ جیب میں رہے وہیں اچھا لگتا ہے، دل میں نہ جائے، یہ اس کی جگہ نہیں ہے، دل میں جگہ نہیں ہے، وہ ضرورت ہے صاحب، جب آپ جوتا پہنتے ہیں تو اس کی جگہ پہلی ہے، جوتے کو آپ سر پر رکھیں گے تو پوری دنیا ہنسے گی آپ کو، تو پیسے کی جگہ بس جیب ہے، خوب کمائیے آپ لیکن جیب میں رکھیے، ہاں دل میں، جہاں دل میں گیا تو پھر وہاں پر یہ ہو گیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھائی پیسہ کمائیں لیکن محبت نہ کریں، بھائی دوسری بات یہ آ گئی کہ جتنا پیسہ کمائیں یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے دوسروں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، میرا اس میں جو ہے حصہ صرف وہ ہے کہ ہم اس کے خازن ہیں، کسٹوڈین ہیں، دوسروں کے حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو وسیلہ بنایا، نا، جیسے بھائی آپ اکیلے تھے تو آپ کا اپنا رزق آپ کما رہے تھے، بیگم آ گئی تو اللہ میاں نے آپ کو وسیلہ بنایا اس کے رزق کے لیے، وہ کام نہیں کرتی ہیں، آپ کی بیگم گھر پہ رہتی ہیں، وہ گھر چلا رہی ہیں، بہت بڑا کام کر رہی ہیں، گھر چلانا آسان نہیں صاحب، اب وہ آگے، اب ایک چھت کے نیچے 2 نفس آ گئے، اب ان کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن رہا ہے، جیسے آپ کا باس ہے، سپروائزر ہے، جو بھی ہے، وہ ذریعہ بنا آپ کے رزق کے لیے، اس نے آپ کو سلیکٹ کیا یا ایک ٹیم نے سلیکٹ کیا، وہ وسیلہ بنا آپ کے لیے، رائٹ، ایسی آپ کی بیگم وسیلہ بنی آپ کے رزق میں اضافے کے لیے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایک صحابی سے فرمایا تم کو فقر و فاقہ ہے، شادی شدہ ہو نہیں ہو، جا کے شادی کر لو، ہمارے یہاں دیسی کلچر میں بچہ بڈھا ہونے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرو، پہلے خوب کماؤ، کماتے 30-35 سال کے ہو گیا، اچھا اب چلو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارا دیسی کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی کلچر یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم اگر کوشش کر رہے ہو، تمہارے دروازے رزق کے نہیں کھل رہے ہیں، شادی کر لو، تو بیگم آئے گی اپنا رزق لے کے آئے گی، ہاں اللہ تم کو ذریعہ بنائے گا، تم کو ذریعہ بنائے گا تو دیکھو خود بخود جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، اور یہ روزانہ آدمی دیکھتا ہے، پھر آپ کے یہاں اولاد ہوگی، ہر بچہ اپنا رزق لے کے آئے گا، اب ایک چھت کے نیچے 3 ہو گئے، آپ کی بیگم اور بچہ، خود بخود اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا صاحب رزق میں، تو پھر دوسرے بچے ہوا تو پھر سارے کام اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے، آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا، سب کھاتے پیتے ہنستے گاتے سب ہو جائیں گے، سمجھا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے،
ایسے معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو لوگ حاجت مند ہیں ہماری کمیونٹی میں یا جہاں جہاں بھی، تو ان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ اس بات کو سورہ منافقون کی جو دوسری آیت ہے نا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ جمع کر کے کیوں رکھ رہے ہو؟ وہاں لوگوں کو ضرورت ہے، باہر دیکھو، اپنے گھر کے باہر دیکھو، لوگ فقر و فاقے میں، تم جو ہو کہ بس صحت کے رکھ رہے ہو۔ اللہ کہ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، جا کے مدد کرو، ہم نے تم کو ذریعہ بنایا تھا، اس وجہ سے ہم نے تم کو پیسہ دیا تھا، اور تم نے کہا نہیں پیسہ آ گیا، اب سب اپنے گھر میں دبا کے رکھو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، ایسا نہ ہو کہ تم بھائی موت قریب آ جائے، جب آ جائے پھر تم فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہم کو تھوڑا سا موقع اور دے دیں تو ہم لأصدق، تو ہم خوب جا کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے، وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہیں، جب جس کا وقت آ گیا بس آ گیا، ہم قطعی وقت نہیں دیں گے۔ واللہ خبیر بما تعمل، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنائے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے، سمجھا؟ اور ایک بات اور اس آیت سے معلوم ہوئی کہ جو صدقہ ہے وہ سب سے زبردست ذریعہ ہے جہنم سے نجات کا، کیونکہ مرتے وقت آدمی یہ کہے گا کہ لأصدقن، ہم کو ٹائم دے دے تو ہم خوب صدقہ کریں، نہ نماز کا ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ نہ توبہ استغفار، کچھ نہیں، ہم صدقہ کریں خوب۔ تو وہی مرتے وقت آدمی کے لیے سب سے مؤثر معلوم ہوا صدقہ ہے، صدقہ کرنا تو صالحین میں شمار ہوگا، اور پھر میں صالحین میں ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے۔ جمع کر کے رکھنا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے پیسے کی، توکل ہو، سمجھے آپ، توکل ہو، اور جو آئے آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے، یا کہیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ کسی کو ضرورت ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ بھائی جو اتنا پیسہ ہے ہم اسی میں سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ورنہ اتنا جمع کر کے کریں کیا؟ آج آپ مر گئے، کل دوسرا دن۔ جی once a week, once a month, یا once a year، کوئی خاص ٹائم ڈیوریشن ایوری ڈے؟ جی اچھی بات یہ ہے کہ ایوری ڈے صدقہ کریں۔ ہم کو ایک اللہ والے نے بتایا کہ تھا بڑا عمدہ، کہنے جب آیا کریے تو روز $1 آپ ڈال دیا کریے، یہ ایسا ہے کہ چھوٹا رقم نہیں، کم سے کم مستقل آپ کام کر رہے ہیں، یا آٹومیٹک وڈرال میں ڈال دیجئے $1 یا جو بھی ہے آپ ڈالیں، لیکن مطلب یہ ہے صدقہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پانچویں فرمایا کہ بھائی صدقہ دو تو اپنی وسعت کے اعتبار سے دو، جیسا اللہ نے دیا ہے صاحب اس کے اعتبار سے آپ دیجئے، جتنا دیا ہے اس کے بعد سے دیجئے۔ کیا ہے وہ دوسرے پارے میں نا کہ اپنی وسعت کے اعتبار سے آپ دیجئے، جتنا اللہ نے دیا اس کے اعتبار سے دیجئے۔ تو ایک بات یہ ہوگی صاحب، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دیں اپنی شہوت کے اوپر، تو دل کی صفائی ہوگی صاحب، ورنہ شہوت پرستی کے ساتھ دل کی صفائی نہیں ہوگی۔ اور شہوت پرستی میں یہ دونوں باتیں سر فہرست آتی ہیں، ایک تو اولاد کی محبت اور دولت کی محبت۔ اچھا صاحب ایک جگہ فرمایا الناس فی الدنیا معذبون بقدر ہممہم بہا، ایک جگہ فرمایا کہ لوگ جو ہیں اس دنیا میں بڑے عذاب میں ہیں، لوگ جو ہیں اس دنیا میں بہت عذاب میں ہیں، علی قدر ہممہم بہا، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی زیادہ دنیا
الہ الا جی یہ ہے سر. چلے تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ فرما رہے ہیں، کہاں گیا، کہتے ہیں انما یقطع السفر ویصل المسافر بلزوم الجادہ وسیر اللیل. کہتے ہیں مسافر جو ہے وہ اپنی منزل پر تب پہنچے گا جب وہ جو راستہ ہے نا منزل تک پہنچنے والا اس کو بہت ہی لازم پکڑ لے. راستے کو لازم پکڑ لے کہ بس یہی راستہ ہم کو ہماری منزل تک لے کے جائے گا. ہاں، اور وسیر اللیل، اور دن میں بھی چلے گا اور رات کو بھی چلے گا. بھائی آپ دیکھیں پچھلے آج بھی ہوتا ہے، اگر آپ یہاں سے نیو یارک آپ کو جانا ہے تو وہ آپ کو جی پی ایس بتاتا ہے کہ صاحب کیا ہے 95 لیجیے اور اسی پر رہیے آپ. 95 لیجیے اور اسی پر رہیے آپ. اب 95 نارتھ آپ کو اورلینڈو سے نیو یارک لے جائے گی، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم کچھ دن 90 تھوڑی دیر لائف میں پھر ہم کوئی اور لے لیں گے، وہ ٹھیک ہے آپ لے لیجیے، لیکن آپ یوں جا رہے ہیں وہ ادھر لے کے چلی جائے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جادہ ہے، یہ جو راستہ ہے، اس پہ لزوم ضروری ہے. اور جب آپ ہٹیں گے رائٹ تو آپ اتنی دور چلے آئیں گے اس راستے سے. اور پھر جب تک توبہ کر کے آپ واپس نہیں آئیں گے کہ استغفر اللہ یار یہ غلطی کر دیا، غلط ایگزٹ لے لی، پھر آپ دیکھتے کہ یو ٹرن کہاں سے بنا ہے. تو یہ یو ٹرن ہے نا، یہ ہوتا ہے توبہ. تو آپ یو ٹرن بنا کے آتے ہیں واپس اسی پر آنا، اسی پہ، کیونکہ راستہ یہی ہے سر. تو آپ یو ٹرن بنا کے آتے ہیں، پھر تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ منزل سے ہم کو گمراہ کر دے گی، پھر آپ غلط ایگزٹ لے لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر 95 پہ آتے ہیں. تو وہ اچھا پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ وسیر اللیل، منزل تک پہنچنے میں اگر آپ نے کہا نہیں سے ہم دن میں ڈرائیو کریں گے، رات کو ڈرائیو نہیں کریں گے، تو کہنے پھر آپ بہت لمبا کر رہے ہیں اپنا سفر، اتنا لمبا ہے نہیں. تو کہ رات کو بھی سفر ضروری ہے. کہتے ہیں فَإِذَا حَادَ الْمُسَافِرُ عَنِ الطَّرِيقِ، جب مسافر جو ہے اپنے راستے سے، ہائی وے سے بھٹک جاتا ہے، وَنَامَ اللَّيْلِ كُلِّ، اور رات بھر سوتا ہے، رات بھر سوتا ہے، فَمَتَى يَصِلُ إِلَى مَقْصَدِهِ، تو اپنے مقصد میں کیسے پہنچ پائے گا وہ؟ اب اتنا ٹائم ہی نہیں آپ پہ ہے کہ آپ یہاں سے نیو یارک پر، اگر رات بھر آپ سوتے رہے تو اتنا لمبا سفر ہے کہ آپ پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں. مطلب یہ ہے کہ رات کو تہجد بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے تو زندگی اتنی مختصر ہے صاحب کہ منزل تک تھوڑی آپ پہنچ پائیں گے. راستے ہی میں انتقال ہو جائے گا اور معلوم ہوا منزل اپنی جا رہی، آپ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اس لیے جیسے امام شافعی نے فرمایا من طلب العلا سہل اللیالی، جس کے مقصد بڑے ہیں وہ رات کو ضرور جگتا ہے. رات کا جگنا جو ہے وہ اعلیٰ مقصد کی نشانی صاحب. اب جو رات بھر سوتا ہے مطلب یہ ہے یہ بہت ہی غبی آدمی، اس کے لیے زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ لباب یہ ہے کہ جی پی ایس پہ قائم رہنا چاہیے، جی پہ مطلب اپنے قرآن پہ قائم رہے، ادھر ادھر ہوئے تو گئے، جہاں آپ ادھر گئے تو پھر آپ گئے. جی پی ایس بس جی پی ایس ہمارا جی پی ایس قرآن حدیث ہے بس. اور جو آدمی اس سے بتا کے نہیں ہم آپ کو اپنا ایک راستہ بتا، آپ جی پی ایس ہٹا دیجیے، آپ ان سے کہ بھائی آپ جائیے جی. جیسے اگر آپ کو کہیں جانا ہے
تو ہمارے دیسی کلچر میں ابھی تک ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں یہی ہے، کہاں جانا ہے، اچھا آپ وہاں ارے ہم بتاتے ہیں، آپ سیدھے جائیے گا، پھر وہاں لیفٹ لیجیے گا، اچھا سنیے اس کے بعد یہاں جائیے لڑائی رہیے. جو نوجوان بچے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس جی پی ایس ہے. ارے وہ تو ٹھیک، ہماری بات سنو بھیا، تم ادھر جانا، اور کہتے ہیں انکل ہمارے پاس جی پی ایس ہے، ہم پہنچ جائیں گے. تو ایسی ہم لوگ دین میں کرتے ہیں کہ جہاں قرآن حدیث آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں یار چھوڑو. لیکن وہ قرآن حدیث جو ہے وہ مین میڈ ہے بھائی. ہاں جاتے تھے. پھر بھی جی پی ایس تھا، پھر بھی ایک علم تھا جانے آنے کے لیے، علم موجود تھا اس وقت راستوں کے. تو نہیں یہ جو آپ کو مثال دی جا رہی ہے جی پی ایس کی، ورنہ پہلے جیسے پرانا اسٹائل تھا نا، سیدھے جانا پھر لیفٹ لینا، لیکن اس میں بھٹکنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا تھا. اب اللہ نے کرم یہ کر دیا کہ جی پی ایس ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے آئیے، آپ چلے آئیے. تو ایسے ہی سمجھ لیجیے جب جی پی ایس نہیں تھا تو اس میں دور جاہلیت تھی، جی پی ایس آ گیا سمجھ لیجیے نبوت آ گئی، قرآن آ گیا. مثال دے رہے ہیں آپ کو. تو جب جی پی ایس آ گیا، آپ کو کہیں بھی جانا ہوتا آپ ڈالتے، ہر آدمی ڈالتا چلا جاتا ہے. ایسے جب قرآن آ گیا تو اپنے عقل کے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بس یہ جی پی ایس جیسے بتا رہا آپ چلتے رہیے. تو قرآن حدیث جو بتا رہا ہے بس چپ چاپ چلتے رہیے. قرآن حدیث صحیح ہے، کوئی ادھر کہے گا نا ہماری بات سنیے، نہیں صاحب یہ ہے جی پی ایس آپ کو وہاں لے جائے گا. تو جی پی ایس پہ آپ چلیں، قرآن حدیث پہ چلیں گے، آپ بھٹکیں گے نہیں. ہاں اس کو بتانے والے وہی ہے. تو جیسے جی پی ایس جو ہے اس میں ایک خاتون بولتی رہتی ہے یا کوئی مرد بولتے رہتے ہیں. عجیب بات ہے، ہم نے دیکھا اکثر لوگ اس میں آپ پروگرام کر سکتے ہیں جی پی ایس کو، برٹش ایکسنٹ میں چاہیے یا امریکن ایکسنٹ میں چاہیے، مرد چاہیے یا عورت چاہیے، آپ پروگرام کر لیں بس ہو جاتا ہے. لیکن 99 لوگ جو ہے پرسنٹ جو ہے نا وہ لوگ خواتین ہی کو کرتے ہیں. تو جی پی ایس کے اندر جو بول رہی ہوتی ہے وہ خاتون بول رہی ہوتی ہیں. جی اس میں ہر ظفر بھائی کہتے ہیں میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں اس کو. ایک صاحب بتایا تھا کہ جو سیری نا، سیری ان سے ان کو بہت محبت ہے. میں کیوں بھائی؟ کہنے کب سے سنتی تو ہے میری بات، جواب بھی دیتی ہے. تو ماڈل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا مقصد اونچا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، تو صاحب آپ جو راستہ ہے اس کو لازم پکڑ لیں. اور رات کا جگنا ضروری ہے. رات کو سو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ سوئیں گے تو آپ منزل تک پتہ نہیں پہنچے نہ بچے، سفر لمبا ہے. اور آخری بات یہ دیکھ لیے، فرماتے ہیں یہ ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ معترفا بذنبہ ممسکا عن ذنب غیرہ. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اپنی خاص نعمت نشاور کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے، اور جو غیر ہیں ان کی گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے، ان کی گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نظر مرکوز رکھتی ہے. اب یہ بہت اہم بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمت کی کہ اپنے گناہوں کی فکر ہے اس کو، اور دوسروں کے گناہوں سے صرف نظر کر رہا ہے. یہ بڑی نعمت کی بات ہے. جواد بما عندہ، اور دوسری بات اس میں یہ بڑا جواد آدمی ہے، سخی آدمی ہے. جو کچھ ہے صاحب لوگوں پر نشاور رکھتا ہے. زاہد بما عند غیری، اور جو غیروں کے پاس ہے نا، جتنا بھی پیسہ ہو، جتنی بھی دولت ہو، وہ کہتا ہے ہم سے کیا مطلب، آئی ڈونٹ کیئر بھائی، تم اپنے گھر پہ خوش، اللہ نے آپ کو دیا ہے خوش، سمجھا. اس کو دوسروں کے پیسے کو دے کے نہ تو وہ امپریس ہوتا ہے، نہ اس کو یہ حرص ہوتی ہے کہ کاش ہم کو مل جائے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے
وہ کہہ رہا ہے ہم اللہ نے ہم کو دیا ہماری قسمت کا دیا ہے، آپ کو آپ کی قسمت کا دیا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے ہم بس جواد ہیں، ہم کو سخاوت کے ساتھ جتنا ہو لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. اور محتملا لاذا غیری، پھر ایک اور بہت بڑی صفت اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیتا ہے کہ جو آدمی اور جو لوگ اس کے دوست احباب، جو بھی دشمن ہیں، جو بھی اس کو تکلیفیں دیتے ہیں نا، ان کو سہ جاتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کر جاتا ہے. ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ ان سے تعلقات ختم نہیں کرتا ہے. تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کے دوست دے رہے ہیں، رشتے دار دے رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے وہ تعلقات ختم نہیں کرتا ہے کہ آج سے تمہارے رشتے ختم. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو برتن ہے تو کھٹپٹ تو ہوگی، جو اکیلا برتن ہوتا ہے وہ کھٹپٹ نہیں کرتا ہے. تو اگر آپ اکیلے رہیں گے، نہ کسی سے ملنا نہ جلنا، کسی کے گھر آنا نہ جانا، رشتے داروں سے دوستوں کسی سے نہیں، صرف آپ بہت سے بہت مسجد آ گئے، مسجد سے گھر چلے گئے، تو آپ نہ ملنا نہ ملانا نہ اٹھنا بیٹھنا، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہوئی. دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے مسجد سے گھر، گھر سے مسجد ہیں، یا آپ اپنے کام پہ گئے، کام سے گھر آ گئے، یہ زندگی جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل لائف ایسی تھی کہ اس کے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے اور بازاروں میں جاتے تھے. اب بازاروں کا ایک کنایا ہے، مطلب یہ سب سے ملتے تھے، آتے جاتے تھے، جس کو ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن وہ ہے کہ سب سے ملے، اور جب اس کو اذیت پہنچے انہی لوگوں سے جن سے وہ مل رہا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تعلقات ختم نہیں کرتا. وہ پھر ان کے گھر جاتا، انہی لوگوں کو بلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یار یہ بھی ہمارے دوست ہیں، کچھ کہہ دیا، ہمارے چچا ہیں، رشتے دار ہیں، خالہ ہیں، پھپھا ہیں، کبھی ایسی ان لاز ہیں. ایک صاحب ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی ساس سے، یہ بھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، بتایا انہوں نے ساس کو کتنے سال سے فون نہیں کیا. حیدرآباد میں رہتی ہے انڈیا میں، ان کو فون نہیں کیا. میں کیوں نہیں فون کیا؟ کہنے لگے انہوں نے ایک بات کچھ کہہ دیا تھا، تو میں نے سوچا آپ ہم اپنی ساس سے بات نہیں کریں گے. تو بہت دنوں تک ہم نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا تمہاری نماز روزہ قبول نہیں ہوگا، تم جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو یہ قبول نہیں ہوگی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے بات چیت ختم کر دیتا ہے تو اس کے جتنے اچھے اعمال ہیں وہ معلق رہتے ہیں زمین آسمان کے درمیان. مطلب آپ جو ہیں وہ پیسے، مطلب وہ اعمال اوپر جاتے نہیں، وہ اوپر جاتے ہی نہیں، وہ معلق رہتے ہیں. اگر آپ نے تعلقات صحیح نہیں کیے، بات چیت صحیح نہیں، تو وہ اعمال آپ مر جائیں گے لیکن اعمال یہی معلق رہیں گے. اب گویا اللہ تعالیٰ ان کو زیرو کر دے گا، آپ زیرو کر دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک رشتے دار ہیں ہندوستان میں، ہم ان کو کچھ پیسے بھیجتے تھے ان کے گھر کے لیے نا. تو وہ جاتے تھے اور ایک سروس ہوتی وہاں، تو وہ آپ بس آپ کو وہاں تک جانا ہوتا تھا، اپنا آئی ڈی دکھائیں گے اور وہ آپ کو پیسے اتنے دے دیں گے. تو ایک عرصے تک ہم بھیجتے رہے. ایک دن کیا ہوا، میں نے اس سروس کو فون کیا کسی سلسلے میں، تو امریکن کمپنی تھی. تو انہوں نے کہا سر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا اکاؤنٹ 4-5 مہینے کے جو پیسے ہیں وہ کسی نے لیے نہیں وہاں سے، ہندوستان میں جن کو آپ بھیجتے ہیں انہوں نے لیے ہی نہیں. ارے ہم نے کہا چیک کریے کتنے مہینے کے نہیں لیے. انہوں نے بتایا 4-5 مہینے کے نہیں لیے. کہ سر آپ اس کو کچھ کریے ورنہ پھر یہ آبسلیٹ ہو جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہم کو واپس کر دیے. انہوں نے مجھ کو، تب سے میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہے، 15 سال کی، 10-12 سال کی، تب یہ میں کبھی نہیں بھولتا ہوں. پتہ نہیں کیوں میں یہ بات نہیں بھولتا ہوں
کیونکہ وہ پیسے تھے لیکن کیش نہیں ہوا، کیونکہ وہ صاحب گئے نہیں لینے کے لیے. بس ہم نے کہا یہی اعمال کا ہے، یہی معاملہ اعمال کا ہے. آپ نے عمل تو کر لیا لیکن قبول نہیں ہوا، معلق ہے، وہ معلق ہے. آپ سے جیسے آپ نے پیسے بھیجے لیکن اس کو ملے نہیں، یا وہ گیا نہیں لینے کے لیے، اب وہ پیسے معلق ہیں، نہ اس کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، نہ بھیجنے والے کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے جس کو بھیجے گئے، بیچ میں معلق ہے. تو اس کی خطا ہے، آپ نے تو اپنا کام ہاں وہ تو کر دیا لیکن قبولیت بھی تو ہونی چاہیے. خطا اس کی ہے لیکن ثواب ہم کو تب ملے گا جب. میں نے ان سے بعد میں پوچھا تھا تو انہوں نے پتا نہیں کیا، ہم کو یاد نہیں ہے، 10-12 سال کی بات ہے بٹ. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو ایسی سمجھ لیجیے تعلقات کی بنا پہ، جب اللہ تعالیٰ نے تعلقات بنائے اس لیے ہیں کہ ہم لوگ اس کو نبھائیں، اور نبھانے میں ساتھ کبھی بچوں سے آپ کو تکلیف ہوگی، کبھی آپ کو اپنی بہو سے تکلیف ہوگی، کبھی آپ کو پڑوسی سے ہوگی، کبھی دوست سے ہوگی، کبھی مسجد میں آپ آئیں گے کوئی آدمی عجیب بات کہہ دے گا، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. اور کبھی آپ مطلب جس پہ بڑا آپ کو بھرم تھا نا وہ ایسی بات کر دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ سب آپ سے پی جائیں، سب پی جائیں، لیکن تعلقات سب آپ رکھیے. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں بس آج سے قطع تعلقات، یہ غلط ہے. تو میں نے اس بھائی کو بتایا کہ بھائی اپنی ساس کو فون کرو. اس بندے نے فون نہیں کیا. پھر میں نے چند مہینے بعد میں کیا کہ سر ہمت نہیں ہوتی، اب اتنے سال گزر گیا. تو یہ غلط بات ہے صاحب، فاصلے بڑھ جاتے ہیں. اچھا جو دوسرے صاحب ہیں ان کو بھی اگر وہی سب دیکھیں ایمان کی بات ہوتی ہے، اس لیے گھر پہ تعلیم بہت ہوگی. اب جو صاحب ہیں، جو خاتون ہیں، جو بھی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی ایسی بات نہ کریں. اور کل بھی دی ہے وہ چھوٹا جو ہے وہ بڑھ کے آپ سے مل رہا ہے تو معاف کر دیں، کچھ بھی کیا معاف کر دیں تو ان کی بڑائی رہے گی. اب مسئلہ یہ ہو گیا انسان جسمانی طور پہ تو بڑا ہو گیا ہے لیکن اعمال میں بزرگی نہیں آئی. تو بزرگ آدمی ہوتا تھا داڑھی و بال سفید کرنے سے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزرگی ہوتی تھی. تو جب بزرگی ہوتی تھی تو پھر وہ بات ہوتی تھی. جی 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 کہ مطلب تعلقات ختم نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ حدیث میں سب سے بڑی بات قرآن شریف میں صاحب ہے ہمارے رشتے دار 5 سال سے کسی گھر نہیں آتے، وہ جماعت کے ہیں، ہم لوگ تو جماعت کے نہیں ہیں، تو پورے خاندان سے تعلق 100% جماعت کے. اصل میں آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے آج کل چلتا ہے. بے شک. مطلب آپ کسی بھی جماعت میں یا کسی بھی موومنٹ میں لگ جائیں، آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے چلتا ہے. کوئی ایکسٹریم ہو جاتا ہے، وہ ہاں وہ جو ہے وہ اصول کے اعتبار سے قرآن حدیث کے اصول سے چلتا ہے، اپنا مزاج ہے. اور قرآن آیا تھا بھائی آپ کو مزاج اگر قرآن حدیث سے متصادم ہے تو اپنے مزاج کو درست کریں. آپ آیات کو اپنی طرح ڈال دیتا ہے. جی اس لیے یہ ہے کہ جو بھی آدمی غلط کر رہا ہے غلط ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ محتملاً لأذى غیری جو ہے کہ جس سے بھی آپ کو اذیت ہو، آپ سمجھیں نا، تو اس میں اس کو معاف کریں. اور معاف کریے گا اس میں شوہر اور بیگم کے تعلقات بھی شامل ہیں. کبھی آپ ان کو اذیت دیتے ہیں، کبھی وہ آپ کو اذیت دیتی ہیں، لیکن صاحب تعلقات رہیں. بولنا چھوڑیے نہیں. ہاں غصہ اگر آپ کو پھڈا ہو گیا اپنی بیگم سے، بیگم کو آپ پھڈا ہو گیا، بس 24 گھنٹے کے اندر اس کو رفع دفع کر دیے. روٹی نہیں ملی. سلام دعا جو ہے وہ آپ چھوڑے نہیں. 3 دن کے اندر 3 دن کے اندر تو بالکل ہی کر لیں آپ. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ شَرًّا عَكَسَ عَلَى ذَلِكَ. اور پھر کہنے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر کو تباہ کرنا ہوتا تو پھر اس میں یہ ساری سوایت نہیں، پھر وہ خود غرضی آ جاتی ہے. اور جو ہے اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جواد نہیں ہوتا، سخاوت نہیں ہوتی، بڑا سٹنجی بخیل ہو جاتا ہے.
اور دوسروں کی دولت پہ اس کی نظر ہوتی ہے، ہائے ہائے دیکھو اس کو کتنا مل گیا، آئے ہے دیکھو کل کچھ نہیں تھا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم وہیں کے وہیں ہیں، دیکھو کیا گاڑی چلا رہا ہے، کیا گھر میں رہ رہا ہے، محتملاً ادا غیری ہے، سمجھا؟ اور اس کو کسی برداشت نہیں ہوتی، کسی کی وہ بات کسی کی برداشت نہیں ہوتی، بس فوراً وہ اس پہ کر لیتا ہے۔ اب یہ سب خامخواہی ہے، جی کسی سے آپ ڈرتے ہیں، خامخواہی ہے۔ ہاں وہ تو خامخواہی ہوتا ہے، خامخواہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا آپ امریکہ آئے تھے، کتنے لوگ آتے ہیں، چند لوگ بہت پیسے کماتے ہیں، چند لوگ بیچارے نہیں رہتے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے سب، آپ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے۔ وہ کل کسی نے ایک آپ میں سے کسی نے بھیجا تھا نا، واللہ یقبض ویبسط، بہت عمدہ بھیجا تھا، میں پورا پڑھ نہیں پایا مضمون بھیجا تھا، اس میں تھا واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہے جس کے ساتھ بسط کا معاملہ کرتا ہے، کسی کا قبض کا کرتا ہے۔ بس مطلب پھوٹ دیتا ہے پیسہ، اور بعض لوگوں کو جتنی کوشش کری وہ اتنا ہی رہتا ہے، تو اس لیے نہیں باٹل نہ یہ سب کامیابی کا معیار نہیں ہے، جی وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، وہ کامیاب بیان نہیں ہے۔ جس کے بعد بہت ہیں وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، جس پر بہت کم ہے وہ بھی چلا جائے گا، تو بھائی شب روز کی زندگی ہے صاحب۔ چند لوگ مفلس ہو گئے، چند تمنگر ہو گئے، قبر میں پہنچے دونوں برابر ہو گئے، اس لیے صاحب قبر میں پہنچ کے ظفر بھائی آپ نے کر دیں لاسٹ ٹائم پہ آپ نے کہا کہ عبادات سے ایمان بنتا ہے اور حقوق العباد اس کا پیمانہ ہے۔ جی جی، یہ ہمارے استاد مولانا سجاد صاحب نے بہت مدد ہوتا ہے ہم لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جب معاملات ہوتے تب معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ایمان بنا ہے۔ معاملات کو کہتے تھے ہمارے استاد صاحب یہ ایمان کا تھرمامیٹر ہے، کیونکہ ایمان کا کوئی تھرمامیٹر تو ہوتا نہیں کہ آپ کو بخار ہے نا تو آپ نے تھرمامیٹر اپنے منہ کھولو بیٹا آپ نے 102 ہے، ایمان کا تھرمامیٹر کہ کتنا گرم ہے یہ نہ نماز سے معلوم ہوتا ہے، نہ یہ ہوتا معاملات سے۔ جہاں معاملات میں آدمی صحیح ہے وہ یہ اس کا ایمان کا معیار وہ ہے، سمجھا؟ جیسے حضرت عمر سے نے ایک محفل میں تھے تو ایک صاحب تعریف کر رہے تھے، ارے صاحب آپ ان کو جانتے ہیں؟ ارے صاحب کیا عمدہ آدمی، آئے ہے وہ بہترین مسلمان ہے، تو کہتے ارے صاحب نمبر 1 مسلمان ہے۔ حضرت عمر سنتے رہے، کہلے میاں صاحبزادے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ بہترین مسلمان ہے؟ ہاں انسان آپ کہیں اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن مسلمان اچھے ہیں نمبر 1، یہ کیسے آپ نے کہا؟ تو نے کہا میں جانتا ہوں بڑے عابد و زاہد آدمی، کہلے غلط، عبادت سے آدمی اچھا مسلمان نہیں ہوتا ہے، کہلے آپ نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہلے سفر کا تو اتفاق نہیں ہوا، کہلے بس جب تک آپ کو ان کے ساتھ سفر نہ ہو، کوئی معاملات نہ ہو، تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ اچھے مسلمان ہیں۔ تو داڑھی رکھنا، مولانا عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ کہا، آپ کراچی میں تھے نا تو ایک دن ان کی محفل میں تذکرہ ہو رہا تھا، تو کسی صاحب نے مولانا صاحب سے کہا، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کہنے صاحب فلاں آدمی جو ہے نا دیکھیے صاحب وہ داڑھی رکھیں اتنی لمبی لمبی، لیکن آپ ان کے ساتھ معاملات کریے، ایک نمبر کے چور آدمی ہے، چور کہہ دیا، ایک نمبر کے چور آدمی۔ تو مولانا عبدالحی صاحب سنتے رہے، کہنے بیٹا ایسا مت کہو، یہ کہو کہ آج کل بہت سے چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے، کہتے داڑھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر آنکھوں پہ، تو داڑھی کو کچھ مت کہو، یہ کہو کہ ہاں آج کل بہت سے چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ تو ایسی ہے صاحب معاملات میں سے آدمی معلوم ہوتا ہے، ورنہ یقین جانی نماز روزہ اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ اس سے ایمان بنائے ہم لوگ۔ انفارچونیٹلی اس وقت عجیب معاملہ ہے کہ جس میں جتنا کم ایمان ہے معاملات میں وہ اتنا اچھا ہے، مطلب ایک کافر ہے وہ معاملات میں بڑا اچھا تھا۔ اب آپ دیکھیے، آپ چاہے جتنا بھی غیر مسلمین کو لعنت بھیجنا بھیجتے رہیے آپ سمجھیں، لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے معاملات بڑے زبردست ہیں،
नहीं है, बैठे हैं। جی کئی مسلمان بھی ہیں جی ہاں نہیں جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ اچھے نہیں لیکن وہ عبادت کو چھوڑ دیجیے، نو عبادت اچھے مسلمان ہیں، مطلب ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن ایمان کر لے. اگر وہ مسلمانوں کے اچھے معاملات ہیں، اچھا اخلاق ہے، تو ان کی نجات کی امیدیں بہت ہیں. ایک اگر آپ نماز روزہ پڑھنے کے بعد اگر آپ غلط اعمال کر رہے ہیں، بد اخلاقی ہے یا ایسا، تو آپ کی نجات کے امکانات بہت کم ہیں. آپ سمجھیں؟ تو یہ غلط ہے کہ اگر آپ قرآن حدیث میں دیکھیے پورا اللہ نے بھرا ہوا ہے معاملات کے اوپر، اور معاملات میں کہا پھر ہم تو معاف کر دیں گے، ہم تو معاف کر دیں گے. تو عبادت جو ہے وہ تو فرض ہے، نماز روزہ تو پڑھنا فرض ہے اس میں کوئی، لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ معیار نہیں ہے جنت میں داخلے کا. جنت میں داخلے کا معیار کیا ہے؟ وہ معاملات کی صفائی ہے. معاملات کی صفائی ہے، آپ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. اگر معاملات صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ آپ کا ایمان بنا ہی نہیں. تو جو غیر مسلم ہیں انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں. بہت زیادہ. بھائی دیکھیں نا، معاف کریے گا، آپ دیکھ لیں، ہم اپنے کو دیکھ لیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. جس قوم نے بھی اس دنیا میں جس قوم نے بھی اصولوں کے ساتھ کام کیا، اللہ نے اس کو ترقی دی ہے. چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں. یہ دنیا کے جو اصول اللہ نے بنائے وہ سب کے لیے ایک جیسے بنائے تھا، کسی کے لیے مسلمانوں کے ایک تھوڑی بنائے. یہ ہم لوگ کیا پتہ نہیں، بعض لوگوں کو خبت آ گیا کہ وہ ہوتا ہے کہ بس ہم لوگوں کے لیے کوئی الگ اصول ہے، کہ کہیں ایک ہی اصول ہے سب کے لیے. بھائی دیکھیں نا، یہ روٹی ہے، روٹی آپ کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی. وہی اصول ایک کافر کے لیے، کافر روٹی کھائے گا تو اس کو وہ کیا نام ہے، بھوک مٹے گی. تو جو اصول ہیں وہ سب کے لیے تھا. تو اس لیے معاملات اور معاشرت اور جو وہ ہے اپنا تجارت سب، اس میں جو ہے وہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ہوگا. اس پہ ایمفیسائز بہت کم ہوتا ہے. ہمارے دیسی کلچر میں عبادات میں بہت ہے. اسی لیے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ دیکھیں جتنے ہمارے پسماندہ ملک ہیں، بہت ہی پسماندہ ممالک ہیں جہاں نمبر 1 کرپشن ہے. نائجیریا دیکھ لیں، اب ہم اپنے ملکوں کا نام نہیں لیں گے جہاں پر بہت کرپشن ہے، وہاں مسجدیں بہت زبردست ہیں، یا مدارس اور مکاتب بڑے زبردست ہیں، نمبر 1 ہے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی ایک طریقے سے ہم لوگ پر اللہ کا عذاب. وہاں مساجد دیکھیں لب بڑی بڑی چمکتی ہوئی، مدارس دیکھ لیں نمبر 1، ایسے علماء نکل رہے ہیں. لیکن معاشرہ پورا نمبر 3rd ورلڈ کنٹری سے بھی خراب ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو مسجدوں میں بھی صرف نماز کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، دنیا کی بات ہی نہیں ہوتی. یا اخلاقیات پہ بہت کم انفظار ہوتا ہے. عام طور پہ جو ہمارے علماء نکلتے ہیں، عام طور پہ بعض اللہ والے بھی ہیں ماشاءاللہ، چونکہ ان کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے بس عوام کو ڈراؤ 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 ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہو جائے. بس نماز کے آگے وہ بڑھتے نہیں. اصل میں قرآن شریف میں تو معاملات معاشرت ہے نا، اصل وہ میدان ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے ہم لوگ کے ذہن میں بچپن میں بنایا مسجدیں بنا دو، مدرسے بنا دو، بس آپ سے بس. اور معاشرہ بالکل کرپشن میں ڈوبا جا رہا ہے، ڈوبا جا رہا ہے، ڈوبا جا رہا ہے. پوری دنیا تھو کر رہی ہے کہ یار یہ کیا کیسے لوگ ہیں یار، بالکل نیچے چلے آ رہے ہیں. لیکن مساجد وہاں ایسی چمکتی ہوئی ہیں کہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے. تو یہ ہمارا بڑا ڈس بیلنس ہو گیا ہے. اسی لیے ہمارے مولانا علی میں رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں پہ ہم لوگ غلطی کر گئے، کہیں پہ غلطی کر گئے ہم لوگ. اور جہاں جتنے دینی کام جہاں ہو رہے ہیں، جن کو ہم دینی کہتے ہیں، وہاں معاشرہ بہت خراب ہے. عجیب بات ہے، جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، جتنے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں معاشرہ اور سنک کر رہا ہے، بد سے بدتر ہو رہا ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے دینی تحریکات میں صرف ایک چیز کو نشانہ بنایا ہوا ہے، وہ ہے نماز پڑھو، مسجد آؤ. اس کے آگے ہم لوگ بڑھیں گے. یا اگر اخلاقیات کی بات ہوتی ہے، ایک ضمنی ہوتی ہے،
لیکن اصل نہیں ہوتی ہیں. تو جتنی دینی تحریکات ہیں وہاں پر مطلب وہ ملک یا ممالک کو سنگ کر رہے ہیں، اب بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو اصل بات ہے وہ تو عبادات کے ساتھ ساتھ خوب اخلاق و معاشرت معاملات کی بات ہونی چاہیے، اور اس کو معیار بنائیں. عبادات کو پلیز معیار مت بنائیے. آپ جس کو نماز پڑھنا ہے پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھے گا. اس کی ذمہ داری آپ کی تھوڑی کیا ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ کو موقع ملے آپ لوگوں کو خود بھی یاد دہانی کرائیے، دوسروں کی بھی یاد دہانی کریے. لیکن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ کی ذمہ داری بس آپ ہیں اور آپ کی اولاد ہے، بس. اس کے آگے جو ہے جس کو پڑھنا ہے پڑھے گا. یہ تو دنیا ہے صاحب، دنیا میں لوگ ہوتے تو ہیں. جو آپ کو موقع ملے ٹھیک ہے، آپ اپنے بھی یاد دھیان کریں، دوسروں بھی کرائیں، لیکن اصل جو بات ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اخلاق معاملات معاشرت پہ. اور یہ جتنی کتابیں ہیں سب میں وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے صاحب، بہت ضروری ہے کہ ہم اس ظاہر ناحیے پہ غور کریں. آئیے صاحب اب جلدی سے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے پچھلے ویک جو چیپٹر شروع کیا تھا وہ تھا کتاب الادب، منزلۃ الادب. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ صاحب بہت ہی لطیف باب ہے صاحب منزلۃ الادب. وہ کیا ہے کہ بے ادبی کے ساتھ نہ عبادت ہو پائے گی، ایاک نعبد ہو پائے گا، اور نہ بے ادبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سے مدد آپ مانگ سکتے ہیں. آپ سب میں ادب ضروری ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو ادب اصل ہے صاحب. اور تو اس میں پچھلے میں گیا تھا. اچھا اب اس میں دیکھیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ دیکھو ادب کو ہم 3 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں. ادب کو 3 قسموں میں. پہلی قسم کیا ہے؟ الادب مع اللہ سبحانہ و تعالی. ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ ہو، اللہ ادب کا معاملہ. دوسرا کیا ہے؟ وہ ادب مع رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و شرعہ. دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ، اور جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ ادب کا معاملہ. اور تیسری جو قسم ہے وہ ادب مع خلقی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ادب. اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول اس کی شریعت کے ساتھ، اور تیسرا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ ہوئے صاحب ادب کی. اب کہتے ہیں اچھا اب کہتے ہیں ایک تھے ابو علی دقاق، بہت کوئی بزرگ تھے. انہوں نے فرمایا العبد یصل بطاعت اللہ الی الجنہ. سنیے آپ، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس نقطے کو سمجھو کہ آدمی جو ہے اللہ کا ایک بندہ ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتے کرتے جنت تک پہنچ جائے گا. اللہ کی اطاعت کرتے کرتے جنت تک پہنچ جائے گا. کہتے ہیں وَيَصِلُ بِأَدْبِهِ فِي طَاعَتِهِ إِلَى اللَّهِ. لیکن جب یہ آدمی اللہ کا بندہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ادب ملحوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ادب ملحوظ رہے گا، تو یہ اللہ تک پہنچے گا. مقصد جنت نہیں ہے، مقصد اللہ ہے. اس کو پچھلے ویک کہتا ہے اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. وہ جنت جو ہے وہ اس کا ایک مظہر ہے. ابھی اللہ خوش ہوا تو اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم کو جنت کے طالب نہ بنے، اللہ کی رضا کے طالب بنے. یہاں ادب کے مفہوم یہ پرائرٹی ہے یا پریفرنس ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ادب، ابھی ایگزامپل دیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بدتمیزی کے ساتھ، بھونڈے پن کے ساتھ، بد اخلاقیوں کے ساتھ، اس میں ادب نہیں ہوتا ہے.
ابھی ہم دیکھتے ہیں خوشی اور فضول. خوشبو. ایک بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو ادب کیا ہے. ادب یہ ہے کہ الوقوف مع المستحسنات. انہوں نے کہا کہ جو کام ہو اس کو تمام تر حسین بناؤ. جو کام کرے اس کو حسن کے ساتھ کریں. تو کسی نے فرمایا بھائی اس کا کوئی مثال دیجیے. تو انہوں نے کہا ان تعاملہ سبحانہ بالادب سرا وعلنا، کہ اپنے رب کے ساتھ جیسا تم کھلے میں معاملہ کرتے ہو نا ویسے ہی معاملہ مطلب تخلیے میں بھی کرو. یہ ادب ہے. جیسے آپ اللہ تعالیٰ جتنے بھی کیا کہتے ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، جتنے شعائر اللہ، قرآن ہے، مسجد ہے، کوئی بھی چیز جس کا تعلق براہ راست دین سے، اس کو آپ کتنے احترام کے ساتھ کرتے ہیں نا. کہنا یہ احترام صاحب اس میں وہ کیا نام ہے خلوت میں بھی ہو اور جلوت میں یکساں. ابھی اس کی اور مثالیں دیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. اب عبداللہ ابن مبارک نے کیا فرمایا، سنیے اب آپ کہ شیخ صاحب یہ سنیے، کہ نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم. یہ عبداللہ ابن مبارک فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو علم سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو علم سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے. اب کتنی زبردست بات ہے. اب دیکھیے ایک آدمی جو با ادب ہے نا، ایک آدمی جس میں ادب کم ہے، جب وہ شرفاء کے ساتھ بیٹھتا ہے تو شریف لگتا ہے. اب حالانکہ اس میں خود ادب کم ہے لیکن وہ شرفاء کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو وہ شریف لگ رہا ہے. وہ کیا تھا، مسیح بریلوی کا ایک شعر تھا، محبت کے یہ آنسو ہیں. اب دیکھیے صحبت کی بات، محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو. محبت کے، اب محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو. شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا. شریفوں کے گھروں کا معاملہ باہر نہیں جاتا. اب یہ صاحب ایک صحبت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے کہ جو گھر کی بات ہے وہ گھر پہ رہے. جہاں باہر گئی سڑک پہ گیا تو پھر وہ شرافت نہیں تھا. تو اس میں کیا ہے کہ جو آدمی شرفاء کے ساتھ بیٹھے گا وہ خود بخود شریف لگنے لگتا ہے. اس کو وہ سمجھ خود بخود سیکھ جاتا ہے کہ ایسے اٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، ایسے وہ کرتے ہیں. تو یہ سب ادب. تو اس لیے ابن قیم ہمارے ہم لوگوں کو علم سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے. اور میں بولتا ہوں ادب میں ایک صاحب یہ ہے کہ کب بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے اور کیسے بات کرنی ہے. یہ ادب کا خاصہ ہوتا ہے. ورنہ آپ بات صحیح کہیں، آپ کبھی بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جس وقت کہنی ہے اس وقت نہیں کہہ رہے ہیں، اور جس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نہیں کہہ رہے ہیں، تو صحیح بات بھی مانی نہیں جائے گی. بات کہیں جس وقت کہنی ہے، جس طریقے سے کہنی ہے اور کب کہنی ہے. وہ کیا ہے کہ محسن بھوپالی شعر تھا کہ بات بین السطور ہوتی ہے، بات بین الصدور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. تو بس آپ بات صحیح کہیں، اس میں حاشیے کی ضرورت نہیں، آدمی کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے. تو یہ ہوا. اچھا صاحب اچھا انا. اب آئیے کہتے ہیں یہ خصوصا ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا.
ادب میں سب سے اہم زبان کا استعمال. جی ادب میں نہیں اپنا ڈاکٹر اپنا ظفر بھائی، ادب میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے دل. جس چیز کی عظمت ہوگی پھر اس کا ادب ہوگا. اگر عظمت نہیں ہے تو ظاہری طور پر جو آپ کر رہے ہیں وہ ادب نہیں ہے، وہ ہے اردو میں کہتے ہیں آپ نوٹنکی کر رہے ہیں، دکھاوا ہے. اصل کسی کی عظمت ہوتی ہے تو وہ دل میں ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے آپ کے اعمال سے. اگر دل میں عظمت نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. مطلب ظاہر طور پہ جو آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ دن تک چلتا نہیں. اس کو نفاق کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو ہمارے دینی شعائر کی عظمت کرے گا وہ اس لیے کہ اس کے دل میں اس کی عظمت ہے. تو عظمت تو صاحب دل میں ہو. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ عبداللہ ابن مبارک ایک بات فرما رہے ہیں، قد اکثر الناس قول فی الادب ونحن نقول، کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے، لیکن میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، نحن نقول انہ معرفۃ النفس ورعوناتها وتجتنب تلک الرعونات. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ادب تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی جو ہے اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور پھر اس میں جو تکبر ہوتا ہے، تکبر مطلب رعونت جو ہوتی ہے، رعونت دیکھیں تکبر کی سب سے خراب جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں رعونت، کہ آپ کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے. وہ کیا تھا شیر صاحب کہ خدا ہمیں ایسی سلطنت نہ دے، نہیں خدا ہمیں ایسی خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے، خدا ہمیں کبھی ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. یہ جو ہوتا ہے نا اپنے سوا کوئی خدائی نہ دے، تو یہ جو ہے صرف یہ رعونت کی بہت خراب قسم ہوتی ہے. تو یہ استخار عارف کا پرانا شعر رعونت کے اوپر یاد ہوگا آپ کو کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو وقت جو ہے نا سب کو ختم کر دیتا ہے. تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رعونت ہے اس کے ساتھ ادب نہیں ہوتا تھا، کہ ادب کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، ادب کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. اگر رعونت ہے، رعونت میں کڑک پنا ہے، آپ کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ ایک تو معرفت النفس ہو، آپ اپنے آپ کو سمجھائیں جانیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جو رعونت ہے وہ ختم ہو تب ادب آئے گا. وہ پرانا شعر ہے صاحب کہ آنا ہے بزم جانا میں، یار وہ آنا ہے بزم جانا میں تو پندار خودی کو توڑ گیا. آنا ہے بزم جانا میں تو پندار خودی کو توڑ گیا، اے ہوش و خرد کے دیوانے یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں. تو یہ جو پندار خودی ہے صاحب اس کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ نہ ادب آئے گا نہ معرفت آئے گی. اور بدتمیزی کے ساتھ بے ڈھنگے پن سے سمجھے آپ کچھ نہیں ملتا ہے. سمجھے آپ دیکھیے صاحب سب سے بڑی جو بات ہے ادب کی وہ یہ ہے، قرآن شریف میں اللہ نے فرما دیا اللہ کے ساتھ تو ادب ہے، وہ تو ہوگی بات، لیکن رسول کے ساتھ اور پھر اپنے والدین کے ساتھ. رسول نے فرمایا کہ اگر ان کے حضور میں آپ نے اپنی آواز اونچی کر لی، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز قطعی حضور کے سامنے بلند مت کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
صحابہ کو فرمان ہے جتنے تمہیں اچھے اعمال ہیں سب خبت ہو جائیں گے اور تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں ہوگا، سب خبت ہو جائیں گے۔ اس لیے آج اگر آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں انشاءاللہ، جب حضور کے پاس جاتے ہیں ادب کے لیے کیسے خاموشی ہوتی ہے، ہزاروں آدمی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہوتی، مطلب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اور نماز سے پہلے نماز بعد ہزاروں جو عاشقان رسول سب جا رہے ہیں صاحب سلام پیش کرنے، لیکن مجال ہے کہ کسی کی آواز آ جائے، صرف خسر پسر ہو رہی ہوتی ہے، چلو چلو چلو، یہ ادب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اگر آواز اونچی ہو گئی تو تحبط اعمالکم، سب اعمال خبط ہو گئے۔ یہ کیا، یہ ادب ہے۔ جو ایک آدمی بہت عبادات کر رہا ہے اور حضور کے جناب میں اس نے آواز اونچی کر دی تو وہ بے ادب ہے، چاہے جتنے اچھے اعمال کرے۔ دوسری بات یہ ہے والدین کے حضور میں، والدین کے حضور میں اللہ نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف، کبھی ان کے حضور میں ایسی بات بھی مت کرنا جس سے ان کا دل ٹوٹے۔ اور یہاں ایسی بات اللہ نے فرما دی فلا تقل لهما اف، کسی کے ساتھ نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسی تفصیل نہیں بتائی جیسے والدین کے حضور میں۔ اب دیکھیے صاحب، ایک تو نبی پھر والدین، تیسرا کوئی نہیں، پورے 5 میں آپ دیکھ لیجیے تیسرا کوئی ہے ہی نہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہو کہ ان سے کیسے بات کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تو نبی کے حضور میں کیسے بات کرنی، پھر دوسرے والدین کے، کہ اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، پھر واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور پھر آخر میں وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ 5-6 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اپنے والدین کے حضور میں تم کو کس قدر ادب کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ تمام اعمال چلے جائیں گے۔ بتانا ضروری ہے۔ تو ایک نبی کے، اس کو یاد رکھیے، ایک تو نبی کے حضور میں کیسے بات کرنی ہے، اور دوسرا ہے فون والدین، اور اس میں فرمایا ولا تقل لهما اف، کبھی بھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، اور ولا تنہرهما، اور کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، کوئی بات ہوگی نہیں ہم کو نہیں کرنی بھائی نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور دونوں کے ساتھ، لہما والدین ماں باپ دونوں کے ساتھ جب بات کرنا قولا کریما، بہت ہی اچھے انداز میں، کریما بہت ہی اچھے انداز میں ان سے بات کرنا، اور پھر واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، جیسے پرندہ جو ہے وہ اپنے جب پر پھیلاتا ہے زمین پہ بیٹھتا ہے، آپ نے مور کو دیکھا نا، جب مور بیٹھتا ہے تو کیسے اپنا پنکھ پھیلا دیتا ہے، وہ بالکل اس وقت آپ کے سامنے پر پھیلا کر وہ دکھا رہا ہے کہ ہم کیا ہیں، یہ ہمارا حسن ہے۔ تو اب آپ صبر کریے، یہاں تو ہم کو مور دکھا نہیں، لکھنؤ میں خود دیکھتے تھے، تو وہ اس نے جب پنکھ پھیلا دیے تو ہر آدمی وہ آپ کے آگے بچ گیا، مور آپ کے آگے بچ گیا۔ اللہ فرمائے وہی استعارہ ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، کہ جب تم ان کے آگے ان کی زبان بچھو تو بالکل بچ جاؤ، ہاں بالکل بازو کو جھکا دو، مطلب بالکل آپ جیسے ایک پرندہ ہے وہ آپ کے بالکل بچ گیا، ایسی اپنے والدین کے آگے بچ جاؤ، وہ کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اس میں پلٹ کے یہ مت پوچھو وائے، کہ جب آپ نے اپنے والدین سے پوچھا میں یہ کیوں کروں، تو یہ پوچھنا کیوں، یہ بے ادبی ہے۔ جس طریقے سے یہ پرندہ جو اس نے اپنے پر پھیلا دیے، سمجھے آپ، تو وہ اس کے آقا نے کہا، اس کو ایسا ٹرین کیا ہے، ایسا کرو کر دو، ایسی والدین اور بچوں کا بس اپنے پر پھیلا دو، وقل رب ارحمہما کما رب، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرو،
دعا بھی کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے. تو ان کی وجہ سے آج ہم ہیں جو کچھ ہیں. اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو آج ہمارا وجود نہ ہوتا. تو ایک والدین، اس سے پہلے نبی، دو لوگوں کے حضور میں کیسے بات کرنی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں، یہ ہے ادب. سمجھے؟ اور جب والدین کے ساتھ ادب ہوگا، رسول کے ساتھ ادب ہوگا، تب اللہ کے ساتھ ادب ہوگا. سمجھے؟ اس لیے کہنا مخلوق کے ساتھ ادب کریں گے تو آپ اللہ تک پہنچیں گے. سمجھا؟ تو ایک چیز اور کر لیے پھر چلتے ہیں. اچھا، اگر الانبساط بالقول مع الحق ترک الادب، الانبساط بالقول مع الحق. ہاں، کہتے ہیں صاحب جو حق کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی حق کی بات ہے تو اس بات کو جتنی انبساط کے ساتھ کیا جائے گا، جتنی خوش دلی کے ساتھ کیا جائے گا، یہ بھی ادب ہے. اگر اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو اس کو خوب انبساط کے ساتھ کریں، خوب خوش دلی کے ساتھ کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ ادب ہے. تو اتنا ہی رکھیے گا، انشاءاللہ ادب کی بھی کافی باتیں آئیں گی. اللہ، اچھا ایک تو سر یہ ادب ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں نہیں، کلام ہے میرے پاس. ابھی بچوں کو نہیں ہوئے. ہاں چلے ان کے ایک نظم دوبارہ سن لی، میں نے بہت پہلے سنائی تھی آپ کو. یہ مجھ کو بڑی عزیز ہے صاحب. اس میں دیکھیے آپ، ایک ہے کہ اس پہ شاعر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے انتقال کے بعد کوئی ہم کو یاد نہیں رکھتا ہے، نہیں رکھے گا. خاص کر آج کل جو قسمہ پرسی کا عالم ہے تو لوگ روتے بھی نہیں. رونے کے لیے محبت چاہیے، تو جب محبت نہیں ہے تو آدمی روئے گا نہیں. اگر آپ کو کسی سے محبت نہیں ہے تو اس کے فقدان سے، اس کے جانے سے آپ کو تکلیف تھوڑی ہوگی. تو پہلے تکلیف یہ ہوتی تھی کہ اس کے پڑوسی بھی دہاڑے مار مار کے روتے تھے. آج آپ کی اولاد نہیں روتی ہے. ابھی ایک صاحب کا انتقال، معاف کریں آپ لوگ ڈپریس نہیں کرنا چاہتے، لیکن اتنے لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے تو کبھی انسانیت سے دل اڑ جاتا ہے. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہوا، ینگ بچہ تھا 20-22 سال کا. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے اتنے بجے غسل میت ہوگی. تو نے کہا صاحب میں ڈائریکٹلی مسجد پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ غسل کر کے تیار کر دیجیے گا. میں سکتے میں آ گیا. میں نے کہا مطلب ان کے بچے کا غسل میت ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں غسل میں نہیں آؤں گا. باپ کہہ رہا ہے میں غسل میں نہیں آؤں گا. یہ حال ہے. کہلے میں بس سیدھے مسجد آ رہا ہوں کہ آپ لوگ نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ کہلے بس میں وہیں آ جاؤں گا. ان کی اپنی اولاد مسجد میں کوئی گھر سے آئی نہیں. وہاں حافظ عثمان صاحب، برادر اسامہ، انہوں نے جا کے بچے کو، 20-22 سال کا بچہ، اس کو غسل دیا، جنازہ تیار کیا، مسجد دیا. تو یہاں ان کے والد صاحب تھے. نہیں کچھ بھی وجہ، یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی صاحب. تو اب اس میں محبت نہیں رہی دنیا میں صاحب. تو یہ میں نے آپ کو ایک افتخار عارف کی بہت عمدہ نظم ہے سنائی تھی، کوچ. کہتے ہیں جس روز ہمارا کوچ ہوگا، کوچ مطلب ہمارا انتقال ہوگا،
जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। एक इस्तिआरा है कि हमारी बदकिस्मती पर, मतलब कोई फूल खरीदने वाला भी नहीं होगा। तो कहते जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरी सुखनों के हरफ दुश्नाम। शीरी सुखन मतलब जो अच्छी अच्छी बातें करते थे लेकिन दिल में कीना रखते थे। तो कहते शीरी सुखनों के हरफ दुश्नाम, बेमहर जुबानें बंद होंगी। तो जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होगी, शीरी सुखनों के हरफ दुश्नाम, बेमहर जुबानें बंद होंगी। कहते पलकों पे नबी का जिक्र ही क्या। कौन रोता है सब आजकल? तो पलकों पे नबी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक न होगा। ये पलकों पे नबी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक न होगा। हमवारी हर नफस सलामत, हमवारी हर नफस सलामत, दिल पे कोई दाग तक न होगा। देखिए हम हर आदमी खा भी रहा है सब तो हमवारी हर नफस सलामत, दिल पे कोई दाग तक न होगा। और आप चले गए, आपके साथ आपके ख्वाब चले गए, तो कहते हैं पामालिए ख्वाब की कहानी, पामालिए ख्वाब की कहानी, कहने को चराग तक न होगा। आपके ख्वाब आपसे साथ चले, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, तो कहते हैं पामालिया ख्वाब की कहानी, कहने को चराग तक न होगा। फिर कहते हैं माबूद, सुनिए आप, कहते हैं माबूद इस आखिरी सफर में, माबूद इस आखिरी सफर में तन्हाई को सुर्ख रूही रखना। कब्र में आप तन्हा होंगे, सफर तन्हाई का ये, मरने के बाद तन्हा हैं आप। तो कहते हैं माबूद इस आखिरी सफर में तन्हाई को सुर्ख रूही रखना। जुज तेरे नहीं कोई निगहदार, जुज तेरे कोई नहीं निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जुज तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आंख ने उम्र भर रुलाया, जिस आंख ने उम्र भर रुलाया, उस आंख को बेवजू ही रखना। मतलब मरने के बाद हम ना रोएं, जो रोना है दुनिया में रो ले। तो कहते हैं जिस आंख ने उम्र भर रुलाया, उस आंख को बेवजू ही रखना। जिस रोज हमारा कुछ होगा फूलों की दुकानें बंद होगी। बड़ा उम्दा शेर का है जी। सर साहब इनको मीर दर्द के चंद अशार हैं, हमने कहा आपको सुना दें। मीर दर्द साहब इनका इंतकाल हुआ 1785 में, 1785 में, और ये मीर तकीमीर के हमअसर थे। और इनकी ख़ास बात ये थी कि ये सूफ़ी थे, शायर थे, बड़े अल्लाह वाले थे। तो इनके अशार में क्या होता है, तसव्वुफ़ की भी चाशनी मिलती है और अदब की भी। तो बहुत बड़े ख्वाजा मीर दर्द जो थे बहुत बड़े शायर थे। मीर अनीस बात के, मीर अनीस लखनऊ में थे और ये मीर दर्द जो थे ये दिल्ली में थे। तो मीर तकीमीर के साथ में थे। तो 1785 में इंतकाल हुआ था। तो उनके चंद शेर सुन लिए। कहते सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया में सैर करो, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। तो सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। तो ये ख्वाहिश बीदर कहते हैं
تردامانی پہ، میں نے سنا تردامانی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، تردامانی پر شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، بڑا مشہور مصرع ہے۔ ہاں، تر دامانی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس میں یہ کہ جو ظاہری طور پہ جن کو ہم گناہ گار کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ گناہ گار ہیں نہیں، تو یہ جو ہم ان کو لعنت و ملامت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ہم سے، ممکن کیا ہے، بہت یقین ہے کہ ہم سے بہت آگے ہوں گے۔ تو وہی جیسے ابھی نے کہا کہ اللہ کا کرم آپ پہ ہے اگر آپ اپنے گناہوں پر کو دیکھیں ہوئے اور دوسروں کے گناہوں کو صرف نظر کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ کہہ رہے ہیں تر دامانی پہ ہماری نہ جائیے، تر دامانی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ کہتے ہیں دیکھیے صاحب، توحید کے پر ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تیرے سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ دیکھا کتنا بڑا شعر توحید کے پر، کہتے ہیں ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، غلط ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تیرے سوا جہان میں کچھ ہے۔ اتنی سادگی کے ساتھ توحید ہے۔ اور یہ تو آپ کو میں نے کافی مدد سنائی گئے، جگ میں آ کر جگ مطلب دنیا، پرانی ہندی ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر دیکھا، تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا، اور جگ میں آ کر جب تجھے ہی نہیں دیکھا، جگ میں آ کر جب تجھے ہی نہیں دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو۔ یہ خواجہ میر درد، درد دل کے واسطے، کئی مطلب گزر چکا ہے شعر، پھر سے سنیے آپ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اصل میں محبت ہے صاحب، درد دل مطلب محبت، درد دل کے لیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ اطاعت تھوڑی کیا چاہیے، وہ اطاعت کے لیے تو فرشتے بہت ہیں، وہ ہم سے آپ سے اچھی کہاں اطاعت کریں گے، تو فرشتے تو اطاعت کے لیے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سے محبت کرو، اصل محبت، اطاعت تو کتنے فرشتے ہیں، تو اصل میں اللہ کہہ رہا ہے ہم سے محبت کرو۔ تو پھر سے سنیے آپ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیان۔ تو اصل میں صاحب محبت کریں، مخلوق سے محبت، جی مخلوق مطلب اللہ سے، پچھلے گزرا اللہ تعالیٰ سے محبت مخلوق کے ذریعے سے ہوتی ہے، مخلوق کے ذریعے سے ہوگی، جتنا مخلوق سے محبت کریں گے اتنا اللہ۔ ابھی سے آپ کے پاکستان میں جو سیلاب آیا، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ابھی تک ان کے لیے، تو آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھیں آپ۔ دیکھیے ہر وقت کا بہت ہے، جس وقت آگ لگی ہے نا اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے وقت گزر جائے نماز کا کوئی مطلب نہیں، اس وقت آپ کو آگ بجھانی ہے۔ ایسی جب سیلاب آ گیا ہے، ہزارہ آدمی، ملین آف آدمی، a third of Pakistan is under water، اس وقت
آپ کوئی دین کی بات نہیں کریں گے، اس وقت آپ ان کی مدد کریں گے، یہ دین ہے۔ اگر وہاں جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کوئی درد نہیں ہے آپ کو، تو پھر یہ ایمان نہیں تھا۔ کہتے تمنا تیری ہے اگر ہے تمنا، سنیے آپ، تصوف کا یہ بھی نچوڑ ہے، کہتے ہیں تمنا تیری ہے اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، تو اصل تمنا آرزو اللہ تعالیٰ کے لیے، باقی سب ثانی ہے۔ بہت اچھا شعر ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے، ظفر بھائی شعر سنیے، مجھے یہ ڈر ہے، سنیے آپ، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل ہے تو آپ ہیں، اور دل میں صرف ایک چیز ہوتی، محبت، سمجھے؟ تو مطلب اگر محبت ہے آپ تو آپ زندہ ہیں، آپ کو محبت نہیں ہے لوگوں سے تو آپ مردہ ہیں۔ تو کہتے ہیں زندگی عبارت ہے دل زندہ، دل زندہ، اچھا سوری، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، یہ ہے صاحب۔ سنیے آپ، کہتے ہیں شیخ صاحب ایک ایمان ہے بساط اپنی، سنیے آپ، چھوٹی بہر میں ایک ایمان ہے بساط اپنی، نہ عبادت نہ کچھ ریاضت ہے، نہ عبادت، اصل ایمان ہے۔ سنیے ان کا خواجہ میرزا کا بڑا عمدہ شعر صاحب، بہت پرانا، مطلب بڑا مشہور، کہتے ہیں شمع کے مانند، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، دیکھیے استعارہ دیکھیے آپ، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، بہت عمدہ شعر ہے کہ تو آنکھیں بھی ہائے نظام میں اپنی بدل گئی، دیکھیے بھائی یہ دیکھیے کیا ہے، آنکھیں بھی کچھ نہیں بدل رہتا، نظام میں سب بدل جاتا ہے، مطلب سکرات الموت کو نزا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آنکھیں بھی ہائے نزا میں اپنی بدل گئی، سچ ہے کہ بے کسی میں کوئی آشنا نہیں، سچ ہے کہ بے کسی میں کوئی آشنا نہیں، آنکھیں بھی ہائے نزا میں اپنی بدل گئی، سچ ہے کہ بے کسی میں کوئی آشنا نہیں۔ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم کر چلے، جس لیے آئے تھے، یہ دیکھیے آپ، اب دیکھیے اسی بحر میں ایک دوسرا شعر سنیے، کہتے ہیں درد، سنیے اخبار میں، یہ دیکھیے آپ کیا دنیا ہے صاحب، درد کچھ معلوم ہے، بہت پیارا شعر، درد کچھ معلوم ہے کہ یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے کہ یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، کیا دنیا تھا، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ آپ کو نہیں کلام
اب آپ پہلے ان کو دیکھیے آپ خواجہ میر درد کے آگے کیا کسی کو کہتے دیکھیے سب مر جاتے ہیں نا، کہاں کون تھا کہاں چلا گیا کچھ نہیں معلوم، سب مر کے خاک ہو گئے، کل ہم آپ خاک ہو جائیں گے۔ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ درد کچھ معلوم ہے کہ یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے، کس طرف سے آئے تھے، کیا ہے یہ دنیا صاحب۔ چلے صاحب چلے دعا کر لیں ارے نہیں صاحب موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ ظفر بھائی کہتے ہیں، ظفر بھائی سنے بھی اپنے قطعات سنائے مجھ کو، یہ لکھتے ہیں بھائی، ہاں چھپر درست یہ دھیرے دھیرے کھل رہے ہیں۔ کل انہوں نے اظہار کیا اپنی شاعری کا۔ جی انہوں نے ہم کو قطعات اپنے یہ دل کے مجنو ہیں۔ چلیے دعا کریں، اللہ السلام ان کا سلام تبارک ربنا تعالی فی هذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، جو کچھ پڑھا گیا ہے ان کتابوں سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، ہم سب کو سمجھ عطا فرما اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے جتنے بھی دن ہمارے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو کفر و شرک و نفاق سے اپنی حفاظت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔